بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم جس موضوع پہ جسارت بحث کریں گے وہ ہے تشبیہ۔ تشبیہ مصنفوں کا، لکھاریوں کا ایک پسندیدہ فنی محاسن ہے، فگر آف سپیچ ہے۔ یہ اپنی رائٹنگ کو خوبصورت بنانے کے لیے شاعر استعمال کرتے ہیں اور رائٹر بھی۔ تشبیہ کا لفظ شبہ سے نکلا ہے جس کے معنی ہے مماثلت۔ تشبیہ کے لفظی معنی ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دینا۔ کیا کرنا؟ ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دینے کو کیا کہتے ہیں عزیز طلباء؟ تشبیہ۔ علم بیان کی روح سے تشبیہ سے مراد ہے کسی ایک چیز کو کسی مشترک خوبی یا صفت کی بنا پر۔ دیکھیں، ایک چیز کو ہم کوئی مشترک یعنی شیئرڈ کوالٹی ہوتی ہے یا ایڈجیکٹو اس کی خوبی ہے کہ بنا پر کسی چیز کی مانند قرار دیتے ہیں۔ جیسے ماں کہتی ہے میرا چاند جیسا بیٹا گھر آ گیا، میرا چاند جیسا بیٹا گھر آ گیا، تو اصل میں مشترک چیز کیا ہے؟ خوبصورتی ہے چاند کی اور بیٹے کی۔ ماں کی آنکھ کا تارا بیٹا بہت پیارا لگتا ہے ماں کو، تو اسی لیے ماں سے رہا نہیں گیا تو اس نے کہہ دیا میرا چاند جیسا بیٹا گھر آ گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر مشترک خوبی کیا ہوئی؟ چاند کی اور اس کی جو کیا ہے وہ رنگت ہے، سفیدی ہے، کلیئر سکن ٹون ہے ان کا، تو اسے ہی تشبیہ کہتے ہیں۔ یعنی دوسری چیز میں وہ صفت یا خوبی زیادہ پائی جائے، کلیئر، تو تشبیہ کہلاتے ہیں۔ کلیئر، ایک چیز کو کسی مشترک خوبی یا صفت کی بنا پر کسی دوسری چیز کی مانند قرار دینا، جبکہ دوسری چیز میں وہ صفت یا خوبی زیادہ پائی جائے۔ یعنی بیٹا چاند جیسا بیٹا آیا ہے تو میرا بیٹا کلیئر چاند جیسا ہے، تو جس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے اس میں وہ چاند والے یعنی سفیدی کی خوب جو صفت ہے وہ زیادہ ہے۔ تو اب شعری مثالوں سے عزیز طلباء آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پہلا شعر ہے، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ کلیئر، تو اب زندگی کو کس سے تشبیہ دی جا رہی ہے؟ آپ کو پتہ ہے، طوفان سے۔ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ اب عزیز طلباء آپ دیکھیے وضاحت میں کہ زندگی کی مشکلات اور مصائب کو کس سے؟ طوفان سے تشبیہ دی گیا۔ اگلا شعر ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہے، جو اکثر تشریح کرنے والے، تشبیہ کو پڑھانے والے استعمال کرتے ہیں، وہ یہی شعر ہے کہ نازکی اس کے لب کی کیا کہ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب سی ہے۔ اب دیکھو لب کو کس سے تشبیہ دی جا رہی ہے عزیز طلباء؟ گلاب کی پنکھڑی سے۔ گلاب کی پنکھڑی یعنی وہ ہونٹ نہیں ہے بلکہ وہ گلاب کی ایک کیا ہے؟ پنکھڑی ہی ہے۔ کس وجہ سے تشبیہ دی گئی ہے؟ نازکی کی وجہ سے۔ کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ پنکھڑی سے۔ کس کو دی گئی ہے؟ لب کو، ہونٹ کو۔ کلیئر، کیوں دی گئی ہے؟ نزاکت کا اندازہ بلانے کے لیے، دکھانے کے لیے، اندازہ دینے کے لیے کہ لب کتنے نازک ہیں۔ کلیئر، تو وہ ہم نے پنکھڑی گلاب کا سہارا لیا ہے، شاعر نے سہارا لیا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہوگا؟ تشبیہ۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اس میں مزید کیا مثالیں دی گئی ہیں۔ عزیز طلباء اب ہم دیکھیں گے کہ اس میں ارکان تشبیہ کیا ہیں، تشبیہ کے کتنے ارکان ہیں، یعنی پارٹس کتنے ہیں۔ یہ 5 ہوتے ہیں۔ کتنے ہیں؟ 5۔ فہد پلیز فوکس۔ مشبہ، پہلا ہے مشبہ، وہ شاید جس کو تشبیہ دی جائے۔ کلیئر، بیٹا، میرا ماں کہتی ہے میرا بیٹا آ گیا چاند جیسا۔ اب جو مشبہ ہے وہ بیٹا ہے، درجہ ذیلہ۔ کلیئر، پھول کی مانند ہیں میں رخسار، تو رخسار جو ہیں وہ پھول کی مانند ہیں۔ کلیئر، لب جو ہے وہ پنکھڑی کی مانند ہے، بیٹا چاند جیسا ہے۔ تو بیٹا یہاں پر کیا ہوگا؟ یا رخسار سمجھنے کیا ہے؟ مشبہ ہے، یعنی جس چیز کو ہمیں ڈسکرائب کرنے کے لیے کسی اور چیز کا سہارا لینا پڑا ہے وہ کیا ہوگا؟ مشبہ۔ عزیز طلباء مشبہ بے ہی عربی کا ورڈ ہے جس کے ساتھ، یعنی جس کے ساتھ مشبہ کو کمپیر کیا جا رہا ہے، بیٹے کو چاند سے کمپیر کیا جا رہا ہے تو اس میں بیٹا، تو مشبہ بے کیا ہوا؟ وہ شاید جس سے تشبیہ دی جائے، یعنی بیٹے کو، بیٹا یعنی مشبہ ہے جس سے تشبیہ دی گئی ہے، چاند ہے۔ کلیئر، اسی طرح رخسار کو اگر پھول سے تشبیہ دی گئی ہے تو پھول مشبہ بے ہی ہوگا، یعنی جس سے۔ مشبہ بے یعنی بے ہی، جس سے، جس کے ساتھ۔ اوکے، عربی کا ورڈ ہے یہ۔
اس کے بعد عزیز طلبہ آتا ہے وجہ شبہ، یعنی آپ کو کیا مصیبت پڑ گئی کہ اس کے ساتھ آپ تشبیہ دے رہے ہیں۔ وجہ کون سی ہے؟ وجہ شبہ، یعنی تشبیہ کی وجہ کیا تھی؟ وہ مشترک خصوصیت یا صفت جو مشبہ اور مشبہ بے میں پائی جائے، یعنی بیٹے اور چاند میں جو مشترک چیز ہے، کامن ہے، شیئرڈ ہے، خصوصیت یا صفت یعنی کوالٹی، کلیئر؟ تو وہ کوالٹی جو وجہ شبہ ہوگی، تشبیہ دینے کی وجہ ہوگی۔ جیسے اوپر مثال میں تھا ملائمت اور رنگت، اور بیٹا جو تھا، کلیئر، اس میں کیا تھی؟ چاندنی تھی۔ کیا تھی؟ دونوں کے اندر جو ہے وہ کیا شیڈ چیز ہے؟ چاندنی ہے۔ بیٹا بھی چاند کی طرح سفید ہے اور چاند بھی اپنی طرح سفید ہے، کلیئر؟ تو دونوں میں جو وجہ شبہ ہے، یعنی کیا وجہ تھی کہ چاند ہی بیٹے کی خوبصورتی کو بتانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، تو وہ چاندنی تھی، سفیدی تھی۔ تو یوں سمجھ لیں سفیدی ہو سکتی ہے، سفید رنگت ہو سکتی ہے، تو وہ وجہ شبہ ہے۔ اب عزیز طلبہ ہم دیکھیں گے کہ غرض تشبیہ کیا ہوگی، کہ تشبیہ دینے کا مصیبت کیا پڑی کہ چاند سے تشبیہ ہم نے دی ہے، ویسے کیوں نہیں ماں نے کہا کہ میرا بیٹا آ گیا ہے؟ تو یہ بتانے کے لیے صرف بیٹا ہی نہیں آیا، بلکہ وہ چاند کی طرح کیا ہے؟ سفید ہے، پیارا ہے، خوبصورت ہے، کلیئر؟ سو جس مقصد کے لیے تشبیہ دی جاتی ہے، غرض تشبیہ جیسے خوبصورتی کو نمایاں کرنا ہے، یعنی بیٹا چاند جیسا ہے تو بیٹے کی خوبصورتی کو ہائی لائٹ کرنا ہے۔ اب ہم عزیز طلبہ اب اس کے ہم دیکھیں گے پاسٹ پیپر میں آنے والے سوالات۔ اب کچھ حروف ہیں، اس سے پہلے میں بتا دوں کہ تشبیہ کے لیے کچھ حروف ہیں، کون سے ہوتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں تشبیہ استعمال ہوئی ہے، کلیئر؟ انہیں وہ ہیں مانند، جیسا، طرح، سا، سی، سے، کلیئر؟ یعنی چاند سا، چاند سی بیٹی، اوکے، صورت، مثل، یا گویا، یا بھی ہو سکتا ہے، گویا بھی ہو سکتا ہے، یعنی جیسے یہ چاند ہے یا بیٹا ہے، بیٹا ہے یا چاند، کتنا پیارا ہے، جیسے، ایسا، ایسی، ایسے، جیسے وغیرہ، انہیں ذات و ادات تشبیہ بھی کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ اب ہم دیکھیں گے کہ طرفین تشبیہ کیا ہوتے ہیں، یعنی تشبیہ کی دو پارٹیاں، ایک بیٹا اور ایک چاند۔ یہ تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، کلیئر؟ دو طرفین ہوتی ہیں، دو پارٹیاں، ٹو پارٹیز، ٹو سائیڈز، کلیئر؟ تو تشبیہ کی دو سائیڈ، یعنی تشبیہ ایک ترازو ہے تو اس کے دو سائیڈ پہ ایک مشبہ بیٹھا ہے یعنی بیٹا، اور دوسرا مشبہ بہ یعنی چاند، تو ان دونوں کو کیا کہتے ہیں؟ طرفین تشبیہ کہتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس اب ہم بات کریں گے پاسٹ پیپر کے کوسچنز کی۔ تشبیہ کے ارکان کی تعداد آپ کو پتہ ہے 5 ہے، کتنی ہے؟ 5، کلیئر؟ احمد ارسلان پلیز فوکس، مناہل پلیز فوکس۔ اوکے، نیکسٹ وی ہیو سیکنڈ کوسچن۔ کسی چیز کو کسی خاص وصف یعنی خوبی کی وجہ سے دوسری چیز کے مانند یا جیسا قرار دینا کیا کہلاتا ہے؟ تشبیہ۔ تو آف کورس تشبیہ میں کیا ہوتا ہے؟ ایز یا لائک ہوتا ہے انگلش میں، اور اردو میں آپ کو ورڈ میں نے بتایا ہے۔ اب ہم اگلے سوال پہ جاتے ہیں عزیز طلبہ۔ اگلے سوال میں بلی کی کھال ریشم کی طرح نرم و ملائم ہے۔ بلی کی کھال ریشم کی طرح، دیکھیے ایک تو بلی کی کھال اور ایک ریشم ہے، اور ان میں نرم و ملائمت ہے دونوں میں۔ اس میں کھال کیا ہے؟ تو یہ مشبہ ہے، یعنی میں نے آپ کو کلیئر کٹ اگزامپل دی ہے کہ جس میں بیٹا چاند جیسا ہے تو بیٹا مشبہ ہے، مشبہ بہ ہی جس سے مشابہت دی جا رہی ہے وہ چاند ہوگا۔ اسی لیے بلی کی جو کھال ہے، اس میں کھال کیا ہے؟ مشبہ، اور جس سے تشبیہ دی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ ریشم ہے، مشبہ بہ ہی ہوگا، مشبہ بہ ہی کہتے ہیں۔ اب اگلی مثال دیکھیے، اگلا کوسچن ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ، طرفین تشبیہ کسے کہتے ہیں؟ تو میں نے کہا تشبیہ کی دو پارٹیاں سمجھ لیں، کون کون سی ہیں؟ کلیئر؟ ایک مشبہ یعنی بیٹا، اور دوسرا مشبہ بہ ہی، مشبہ بہ یعنی چاند، جس سے بیٹے کو تشبیہ دی جا رہی ہے۔ دے آر کالڈ طرفین تشبیہ، کلیئر؟ ٹو پارٹیز آف سیملی۔ اب اگلے کوسچن کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے عزیز طلبہ، رخسار پھول کی مانند ہے۔ رخسار پھول کی مانند ہے، تو اب اس جملے میں حرف تشبیہ کیا ہے؟ یعنی کون سا حرف ہے جس سے پتہ چلتا ہے یہ تشبیہ ہے؟ تو وہ مانند ہے، مثل، مانند کے جیسا، کلیئر؟ کہ بہو، کہ ہو بہو، تو یہ مانند ہے، یعنی ایسا لفظ جو تشبیہ کو ظاہر کرے گا کہ ان میں